بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنے بایو 101 کا ٹاپک نمبر 99 سے لے کے ٹاپک نمبر 105 تک ہم لوگ کریں گے اس کو کمپلیٹ۔ ایکالوجی سے ریلیٹڈ جتنے یہ آپ کے ٹاپکس ہیں نا، اس میں وہ سارے آج کے ہم لوگوں نے لیسن میں کور کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا، اور آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ جب بھی آپ لوگ لیکچر دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے گروپس میں جس میں آپ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ شیئر کر دیا کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکالوجی کی۔ ایکالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آرگینزمس اور انوائرمنٹ کے درمیان کسی بھی قسم کا جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کو ہم لوگ ایکالوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے MCQs کے حساب سے بھی اور ویسے بھی۔ انوائرمنٹ کو ہم لوگ ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی بھی آرگینزم کے ارد گرد جتنی بھی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، جو کہ ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ہوا ہو گیا، پانی ہو گیا، مٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اس کے انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں۔ آرگینزمز اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ آرگینزمز کے لیے زندگی گزارنے کی ساری چیزیں بھی ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انوائرمنٹ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے اور کبھی ہمیں انوائرمنٹ کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر انوائرمنٹ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آرگینزمز کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر جب رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں بیسٹ طریقے سے فٹ ہو جائیں۔ اگر ٹھنڈا انوائرمنٹ ہے تو اس میں وہ فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گرم انوائرمنٹ ہے تو اس میں اڈیپٹیشنز کر کے فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ کے اندر دو طرح کے فیکٹرز پائے جاتے ہیں، بایوٹک اور اے بایوٹک۔ بایوٹک فیکٹرز کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ جاندار ہوتی ہیں وہ بایوٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے پلانٹس، اینیملز، فنجائی، الجے، اس کے بعد بیکٹیریا، یہ ساری چیزیں۔ اور وہ فیکٹر جو کہ بے جان ہوتے ہیں وہ اے بایوٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، مٹی وغیرہ۔ ایکالوجی کو یہاں پہ اگین دوبارہ سے ڈیفائن کیا گیا ہے، آرگینزم کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اور مختلف آرگینزمز کا آپس میں جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایکالوجی بولتے ہیں۔ ہمارا پورا ایک بایوسفیئر جو ہے، یعنی کہ پوری ایک زمین سمجھ لیں، ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ، ہماری زمین کی جو سطح ہے، وہ پانی کے اندر رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے زمین کے اوپر، اور اس کے بعد ہماری جو زمین کے ارد گرد جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ایکالوجی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ایکو سسٹم کے اندر ہم لوگ آرگنائز کیسے ہوئے ہیں، پورا ایک لیول ہوتا ہے آرگنائزیشن کا۔ اس میں اسپیشیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشیز مل کے پاپولیشن بناتی ہیں، پاپولیشنز مل کے کمیونٹی بناتی ہیں، بہت ساری کمیونٹیز مل کے ایکو سسٹم بناتی ہیں، اور بہت سارے ایکو سسٹم مل کے بایوم بناتے ہیں، اور بایوم پھر مل کے جو ہے نا وہ ایک بایوسفیئر بنتا ہے۔ ایکو سسٹم وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آرگینزم آپس میں یا نان لیونگ فیکٹرز کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں ایکالوجی کیا ہوتی ہے، اسٹڈی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا انٹریکشنز کا۔ وہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ والی جگہ جہاں پہ آرگینزمز انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آرگینزمز اور ان کے انوائرمنٹ کے اگر ہم لوگ آپس میں ریلیشن شپ کی بات کریں تو آرگینزمز کسی بھی اسپیسیفک لوکیشن میں یا کسی بھی اسپیسیفک ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آرگینزم کی جو فزیکل لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیبیٹیٹ، ٹھیک ہے۔ ایک اور ٹرم نیش جو ہے نا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیش کو آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جتنے بھی آرگینزمز ہوتے ہیں ان کا ایک ایکولوجیکل جو رول ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آرگینزم اپنی سراؤنڈنگز کے ساتھ جو انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس انٹریکشن کو ہم لوگ بولتے ہیں نیش۔ بایوٹک اور اے بایوٹک کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم کے اندر جو لیونگ یا جو جاندار کمپوننٹس ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے، جیسے اینیملز، پلانٹس، یعنی کہ جو لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں نا ان کے درمیان میں جو انٹریکشن ہوتا ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بایوٹک کمپوننٹس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد نان لیونگ اور اے بایوٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہوا، پانی وغیرہ۔ جب آرگینزمز اپنے اور انوائرمنٹ کے ساتھ نان لیونگ فیکٹرز کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اے بایوٹک کمپوننٹس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے۔ اب انرجی جو ہوتی ہے نا وہ پورے ایکالوجی کے، ہماری اس ایکالوجی کے اندر جو ہے نا وہ فلو کرتی رہتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو مین جو سورس ہے نا انرجی کا کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر وہ ہوتی ہے سن لائٹ، سورج کی روشنی۔ کچھ ہوتے ہیں جاندار جو کہ آٹوٹرافس ہوتے ہیں، یعنی کہ پروڈیوسرز، وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں، وہ سورج سے اور دوسرے جتنے بھی ان آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان سے انرجی لیتے ہیں اور اس کی مدد سے پھر اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، فوٹوسینتھسس کرتے ہیں۔ فوٹوسینتھسس کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو آکسیجن اور گلوکوز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں آٹوٹراف جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں، جیسے بیکٹیریا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیمیکل انرجی کو یوز کر کے کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں،
اس لیے ہم لوگ ان کو کیمو آٹوٹراف بولتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہیٹروٹرافس. ہیٹروٹرافس کا مطلب ہوتا ہے کنزیومرز. یہ وہ آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک خود تو نہیں بناتے بلکہ یہ آرگینک سورسز کے لیے خوراک کے لیے دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. پودوں سے خوراک حاصل کریں گے, جانوروں سے, یہ دوسری لیونگ آرگنزم سے خوراک حاصل کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہربیوورس وہ آرگنزمز جو کہ صرف پلانٹس کھاتے ہیں, جو کہ صرف پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں. ان کو ہم لوگ پرائمری کنزیومرز بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کنزیومرز یعنی کہ جو پروڈیوسرز کو جو چیز بھی کھاتی ہے نا اس کو ہم لوگ کنزیومرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو کہ صرف پلانٹس کو کھاتے ہیں وہ پرائمری کنزیومرز ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کارنیورس. کارنیورس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہربیورس کو کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شیر ہو گیا, چیتے وغیرہ. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل ایک پروڈیوسر ہے. ٹھیک ہے, پروڈیوسر کون ہے؟ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, ہربیوور کون ہے؟ جو کہ گھاس یعنی کہ اس پلانٹ کو کھائے گا, جیسے کہ بکری. ٹھیک ہے, کارنیور وہ ہے جو کہ ہربیور کو کھا جائے گا, جیسے شیر بکری کو کھا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں اومنیورس. اومنیورس وہ آرگنزمس ہوتے ہیں جو کہ پودے بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہیومنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہیومنز اومنیورس میں آتے ہیں. ہم لوگ پودے, پتے, سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جانوروں کی یعنی کہ گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہیں. کوئی بھی جو ایکالوجی ہوتی ہے, ایکولوجی ہوتی ہے نا, اس کے اندر پائرامیڈز پائے جاتے ہیں. پائرامیڈز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک جو سٹیج ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, ڈیکمپوزرز, کنزیومرز اور پروڈیوسرز, یعنی کہ جو ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک چین بن جاتی ہے. اس کو ہم لوگ پائرامیڈز بولتے ہیں, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ والی چیز چلتی ہے. ایک ہوتے ہیں ڈیکمپوزرز. یہ وہ آرگنزمس ہوتے ہیں جو مری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیڈ آرگینک میٹر, اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس میں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ڈیکمپوزرز. کنزیومرز کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہ پروڈیوسرز کو یا دوسرے کنزیومرز کو کھاتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کنزیومرز. اور پروڈیوسرز کون ہوتے ہیں؟ وہ آرگنزم جو کہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں سن لائٹ کی مدد سے یا دوسرے ان آرگینک کیمیکلز کی مدد سے, تو وہ ہوتے ہیں پروڈیوسرز. اب جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, ہماری ایئر, ہمارا ٹیمپریچر, ہمارے سوئل, ہمارا واٹر, ہماری لائٹ وغیرہ ساری چیزوں کے اوپر کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. اور افیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہیومن انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان جب بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, انسان کی وجہ سے ہی یہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری ایکالوجی, ہمارے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب انسان نے انٹرفیئرنس کر کے کیسے ڈسٹرب کیا انوائرمنٹ کو؟ ایک تو انڈسٹریل ایفلوئنس کی وجہ سے. جیسے جیسے انڈسٹریز گرو کرتی چلی جا رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ چیزیں پروڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو ویسٹ پروڈکٹ بھی زیادہ ہی بنتا ہے. تو انڈسٹریز کیا کرتی ہیں, یہ جو ان کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے, چاہے سالڈ ہو چاہے لیکوڈ ہو, یہ انوائرمنٹ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. اب ان کے اندر کچھ ہیوی میٹلز اور ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ساری بایو ڈائیورسٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں, ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائیں, اور اپنے ڈینجرس میٹیریلز کو ریموو کرنے کے لیے ان کو ان ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سے گزار کے لیس ٹاکسک کر کے پھر انوائرمنٹ میں ان کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے. دوسرا جو ایک اور ہیومن انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیفارسٹیشن, یعنی کہ انسان درخت کاٹنا شروع کر دیتے ہیں لکڑی کے لیے. لکڑی سے وہ بلڈنگز اور فرنیچرز وغیرہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ جنگلوں کو, فارسٹ کو ٹاؤنز بنانے کے لیے بھی کٹ کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آرگنزم جو کہ صرف جنگلوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو ایک رہائش, ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہ تو تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے آرگنزمز وہ والے ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ سارے آرگنزمز آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو جب کوئی ایک آرگنزم اگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو اس کا دوسرے آرگنزمز کے تعداد کے اوپر اثر پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیں تو اسپیروز کی وہاں پہ جو ہے نا وہ تعداد کم ہو جائے گی. اب اسپیروز کیا کرتی ہیں کہ وہ ان انسیکٹس کو کھاتی ہیں, مختلف کیڑے مکوڑوں کو کھاتی ہیں. تو جب اسپیروز کم ہو جائیں گی تو اس ایریا میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہو جائیں گے, تو اس سے اس ایریا کی جو کراپس ہیں, جو فصلیں ہیں, وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ہیومن انٹرفیئرنس, ایک اور چیز, اربن سپریڈ, شہری علاقے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہماری پاپولیشن انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے ٹاؤنز اور سٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو شہر جب بھی بڑے ہوتے ہیں, ہمیں جب رہائش زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو فرسٹ کو کٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح سے جو جنگلات میں رہنے والے جو مخلوق ہوتی ہے ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہیومن انٹرفیئرنس ہے, ڈیمز اور جیسے واٹر ویز بنائے جاتے ہیں. ڈیمز وغیرہ کی وجہ سے بھی اب یہ وہ واٹر باڈیز ہوتی ہے نا, یعنی کہ پانی میں رہنے والی جتنے بھی مخلوق ہوتی ہے ان کی رہائش تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فشز اور جتنے بھی ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں, پانی میں رہنے والے جانور, وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہماری جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے اور بایو ڈائیورسٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایگریکلچر بھی ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے.
اگر ہم لوگ گراس لینڈس کی بات کریں جہاں پہ بہت زیادہ گھاس ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ بہت زیادہ جانوروں کو اگر آپ لوگ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، وہاں پہ گھاس ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارا ایکو سسٹم تباہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کراپس جیسے جیسے گرو کرتی ہیں، اگر آپ لوگ کھادیں استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اور کھاد کی مدد سے بار بار ایک ہی زمین سے زیادہ آپ لوگ کراپس کو پروڈیوس کروا رہے ہیں، تو زمین کے اندر موجود جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی ایکو سسٹم ہمارا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ اور نیچرل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل زلزلے یا طوفان یا سیلاب وغیرہ آ جانا، اس سے بھی لوگوں کی آرگینزمس کی جو رہائش گاہیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، اور ہمارا پورا ایکو سسٹم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکو سسٹم کا انہوں نے مزید جو ہے یہاں پہ تھوڑا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے۔ ایکو سسٹم وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آرگینزمس کسی ایریا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں اور ارد گرد کی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایکو سسٹمس کی 2 ٹائپس بتائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی ایکو سسٹم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم، یعنی کہ پانی والی جو پورا جو ماحول ہوتا ہے نا، جیسے جھیلیں ہو گیا اور سمندر وغیرہ، وہاں پہ جتنے بھی آرگینزمس وغیرہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکویٹک ایکو سسٹم کے آرگینزمس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ٹیریسٹریل ایکو سسٹمس، یہ ہوتے ہیں یعنی کہ زمین کے اوپر جتنی بھی زندگی پائی جاتی ہے، دیٹ از اے ٹیریسٹریل ایکو سسٹم۔ بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں کچھ ایکو سسٹم کے اور ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ ایکو سسٹم کے اندر ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اے بایوٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، ایئر، واٹر، سوائل، ٹیمپریچر، پی ایچ، ہیومیڈیٹی، اور بایوٹک فیکٹر یعنی کہ جاندار جو فیکٹرز ہوتے ہیں، اینیملز، پلانٹس، پروٹسٹ، بیکٹیریا وغیرہ۔ بایوٹک فیکٹرز کی اس میں پروڈیوسرز بھی آ جاتے ہیں، کنزیومرز بھی آ جاتے ہیں، ڈیکمپوزرز بھی آ جاتے ہیں۔ پروڈیوسرز پلانٹس اور الجی، کنزیومرز جیسے کہ اینیملز، اور ڈیکمپوزرز جیسے کہ فنجائی اور بیکٹیریا وغیرہ۔ یہ وہی ریپیٹ ہو گئے جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایکو سسٹم کے اندر پیرامڈس پائے جاتے ہیں۔ ایکولوجی کے اندر جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو پیرامڈس کی فارم میں دکھایا جاتا ہے۔ ان کو ہم لوگ ایکولوجیکل پیرامڈس بولتے ہیں یا ہم لوگ ان کو ٹرافک لیولز بھی بولتے ہیں۔ سب سے نیچے جو بیس پہ جو آرگینزمس پائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں پروڈیوسرز، اس کے بعد کنزیومرز آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیکمپوزرز آتے ہیں۔ پروڈیوسرز وہ لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں، پلانٹس، بیکٹیریا اور الجی وغیرہ فوٹوسینتھسس کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سن لائٹ کو واٹر اور آکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیلون سائیکل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹس بھی بناتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سن لائٹ سے جو انرجی پورے اس ایکولوجی والے سسٹم کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ پروڈیوسرز کی مدد سے ہی انٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کنزیومرز پہ۔ یہ وہ آرگینزمس ہوتے ہیں جو کہ دوسرے آرگینزم سے کاربن سورس اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلانٹس ہیں جو کاربوہائیڈریٹس بنایا ہوتا ہے ان کو یوز کرتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ پرائمری، یہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری۔ پرائمری کنزیومر جیسے ہربی وور جو کہ صرف پلانٹس کو کھاتے ہیں، اس کے بعد جو سیکنڈری کنزیومرز ہوتے ہیں جیسے کارنی وورس جو کہ ہربی وورس کو بھی کھا جاتے ہیں، اور ٹرشری کنزیومرز جس میں اومنی وورس آ جاتے ہیں جو کہ پلانٹس اور اینیملز ہر طرح کی چیزوں کو وہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیکمپوزرز کی۔ یہ وہ آرگینزمس ہوتے ہیں جو کہ مرے ہوئے میدے کے اوپر فیڈ کرتے ہیں کھانا، ان سے جو ہے نا وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، جیسے فنجائی اور بیکٹیریا وغیرہ۔ اب جہاں پہ تھوڑا انہوں نے اے بایوٹک کمپوننٹس کے بارے میں بات کی ہے، واٹر، لائٹ، ایئر اور سوائل، یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ واٹر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ایک لمیٹڈ فیکٹر ہوتا ہے ہمارے ایکو سسٹم کا، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر لیونگ آرگینزمس کوئی بھی ہے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے جتنے بھی آرگینزمس ہوتے ہیں وہ خود کو پانی کی اویلیبلٹی کے مطابق ہی اڈیپٹ کرتے ہیں۔ جہاں پہ پانی زیادہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ اس حساب سے وہ رہتے ہیں، جہاں پہ پانی کم موجود ہوتا ہے ان کی زندگی وہاں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ریگستان کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھیں نا ان لوگوں کی لائف کیسے انہوں نے اڈیپٹ کی ہوتی ہے، وہاں پہ پانی بہت کم ہوتا ہے۔ سن لائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک پرائمری سورس ہوتا ہے ہمارے لیے انرجی کا۔ ایئر کی بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر اور دوسری چیزوں کو مینیج رکھنا یہ ایئر کا کام ہے۔ سوائل کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو لائف کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹر سارے ہی ایکو سسٹم کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مزید کچھ ایکو سسٹمس کے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ کلائمیٹ اور ویدر کسی بھی ایکو سسٹم کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ مختلف ایکو سسٹمز پائے جاتے ہیں دنیا میں، اور پاکستان میں بھی جو ہے ایکو سسٹم کلائمیٹ کے حساب سے پائے جاتے ہیں۔ ایکویٹک ایکو سسٹمز کی پہلے بات کرتے ہیں۔ 2 ہوتے ہیں نا کہ ایکویٹک ایکو سسٹمز اور ٹیریسٹریل ایکو سسٹمز۔ سب سے پہلے ہم لوگ ایکویٹک ایکو سسٹمز کی بات کرتے ہیں۔ جو ایکویٹک ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں پانی ہی ہوتا ہے مین ایسا میڈیم، لیکوڈ میڈیم جو کہ لائف کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایکویٹک ایکو سسٹم میں فریش واٹر بھی آ جاتا ہے اور میرین یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ جھیلیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں،
چشمے وغیرہ، اور میرین یعنی کہ جیسے بڑے بڑے جو سمندر وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ واٹر کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ واٹر کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے، اس لیے یہ لائف کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد واٹر انرجی، سن لائٹ سے جو انرجی ہوتی ہے اس کو بھی وہ ایبزارب کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ سن لائٹ کا جو پانی کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا سن لائٹ کو کیپچر کرنے کی، اس سے انرجی حاصل کرنے کی، جیسے جیسے آپ لوگ پانی میں نیچے کی طرف موو کریں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو وہاں پہ فوٹوسینتھسس کا لیول ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سن لائٹ ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، تو فوٹوسینتھسس وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد زیادہ تر جو پانی کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا، وہ سب سے نیچے پائے جاتے ہیں، باٹم پہ پائے جاتے ہیں، اور پانی کی جو ہوتا ہے نا یہ ایکویٹک ایکو سسٹم کے اندر سب سے زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکویٹک ایکو سسٹم کے یہ سارے کریکٹرسٹکس آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب ہم لوگ ان کی بات کرتے ہیں، اگر ہم لوگ فریش واٹر لیکس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جھیلیں، یہ مختلف ہوتی ہیں نیوٹرینٹس کے حساب سے، ان کی فزیکل کنڈیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ڈیپتھ کے حساب سے بھی کوئی زیادہ گہری ہوتی ہے، کوئی زیادہ گہری نہیں ہوتی، لائف بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے کنڈیشنز کے حساب سے۔ لیکس ہوتی ہیں جھیلیں، اس کے 3 زونز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے لٹورل زون، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ لٹورل زون ہوتا ہے یعنی کہ جو پانی کی اوپر والی سطح ہوتی ہے، یہاں پہ فوٹوسینتھسس ہوتی ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں، اینکرڈ پلانٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اگتے ہیں، جن کی باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ خود کو وہ پانی کی سطح کے اوپر ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ مینٹین رکھتے ہیں، اور سب مرجڈ پلانٹس میں جو کہ آدھے پانی کے اندر ہوتے ہیں اور آدھے پانی سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فائٹو زو پلانکٹن فشز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی یہ جو پانی کے اوپر سطح کے اوپر کبھی براؤن اور کبھی گرین کلر کی جھلی سی بن جاتی ہے نا، یہ بھی لیونگ آرگینزمز ہی ہوتے ہیں، یہ بھی سارے کہاں، یہ بھی شیلو واٹر میں یعنی کہ لٹورل زون میں پائے جاتے ہیں، فشز وغیرہ بھی لٹورل زون میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں لمنیٹک زون، یہ ڈیپ واٹر سے اوپر والی سطح ہوتی ہے، یعنی کہ جو درمیان والی سطح ہوتی ہے پانی کی، یہاں پہ لائٹ بڑے اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کرتی ہے، فوٹوسینتھسس بھی ہوتی ہے، سائنو بیکٹیریا، پروٹوزوانس، کروسٹیشینز، فشز، یہ سارے یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ پروفنڈل لیئر کی بات کرتے ہیں، پانی میں جو سب سے جو ڈیپ پارٹ ہوتا ہے باٹم لیئر، یہ پروفنڈل ہوتی ہے، یہاں پہ لائٹ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے یہاں پہ کوئی فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر موجود جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اسی باٹم پہ پائی جاتی ہے، بیکٹیریا اور ڈیکمپوزرز بھی یہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن ہے، انسانوں نے ایکویٹک ایکو سسٹم کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، جو بھی ویسٹ ڈفرینٹ ایریا سے آتے ہیں وہ پانی کے اندر جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے، یوٹروفیکیشن ہوتی ہے۔ یوٹروفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے سیانو بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ گرو کرتے ہیں کہ سرفیس کے اوپر ایک گرین کلر کی وہ جھلی سی بن جاتی ہے، اس کو ہم لوگ اسکم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پلانٹس اور اینیملز مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیڈ میٹر بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ میٹر کو ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں، تو ڈیکمپوزر جیسے بیکٹیریا وغیرہ ان ڈیڈ میٹر کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ہیبیٹیٹ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیریسٹریل ایکو سسٹم کی، پلانٹس اور اینیملز خود کو اڈیپٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ پانی سے نکل کے باہر زمین پہ بھی رہ سکیں، ان کے سپورٹنگ ٹیشوز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینیملز کا اسکیلیٹن وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر واسکولر بنڈلز جیسے ہوتے ہیں، جیسے زائلم اور فلوئم، وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ زمین کے اوپر رہ سکیں، اور زمین پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ واٹر کو کنزرو کرتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹیریسٹریل ایکو سسٹمز کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو 4 طرح کے ایکو سسٹمز پائے جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فوریسٹ ایکو سسٹم، اس کے بعد ایک ہوتے ہیں گراس لینڈ ایکو سسٹم، اس کے بعد ڈیزرٹ ایکو سسٹمز، اور اس کے بعد ٹنڈرا ایکو سسٹمز۔ فوریسٹ ایکو سسٹمز کے اندر 3 طرح کے فوریسٹ ہوتے ہیں، ٹراپیکل رین فوریسٹ، ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فوریسٹ، اور کونیفیرس الپائن اینڈ بوریل فوریسٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اگر ہم لوگ ایکو سسٹمز کی بات کریں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا کلائمیٹ اور ہر طرح کا سیزن یہاں پہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو مین ایکو سسٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ سب سے پہلے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فوریسٹ کی بات کرتے ہیں، شوگران اور جو نیلم ویلی ہے وہاں پہ جو فوریسٹ پایا جاتا ہے وہ ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فوریسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کونیفیرس الپائن اینڈ بوریل فوریسٹ، کاغان، مالم جبہ، دیر اور جلاس کی طرف جو فوریسٹ پائے جاتے ہیں وہ کونیفیرس
الپائن اینڈ بوریل فارسٹ ہوتے ہیں. گلگت کشمیر وزیرستان چترال اینڈ کلات میں گراس لینڈ ایکو سسٹم زیادہ پائے جاتے ہیں. میاں والی بہاول نگر بہاول پور اور تھل تھر اور چولستان یہ ڈیزرٹ ایکو سسٹم میں آتے ہیں. کراکرم اور ہندو کش کے جو علاقے ہیں وہ ٹنڈرا ایکو سسٹم میں آتے ہیں جہاں پہ جسٹ برف ہی برف ہوتی ہے. اب ہم لوگ ان سارے فارسٹ کو باری باری ڈیٹیل میں تھوڑا یہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس علاقے میں کون سا فارسٹ پایا جاتا ہے. اور باقی یہ جو ہے نا آگے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فارسٹ اور یہ والے سارے یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آ سکتے ہیں, کوئی ایک آدھا وہ دے سکتے ہیں. لانگ میں آ تو سکتے ہیں پر چانسز جو ہے نا وہ کم ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھیں جس طرح کی انہوں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے نا, آپ لوگوں کے لانگ میں زیادہ تر کوسچنز وہ ہوتے ہیں جس کا بایولوجی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کے کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے نا اس پہ وہ ٹاپکس جن کا اس سبجیکٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ تر لانگ میں آتے ہیں کوسچنز. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ فارسٹ ہے دیکھا جائے بایولوجی کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, شارٹ کے لیے آپ لوگوں کے یہ امپورٹنٹ ہے. خیر آپ لوگوں نے چھوڑنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فارسٹ کی بات کرتے ہیں. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا انڈیا نارتھ امریکہ چائنا اور جاپان میں پائے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 4 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہوتا ہے. رین فال یہاں پہ 750 سے 1500 ملی میٹر ہوتی ہے, بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اس میں جو پلانٹس پائے جاتے ہیں وہ ہربس یعنی کہ جڑی بوٹیاں گراسز فارنس اور بربرس پینس ٹیکسس یہ والے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائی سیزن میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں. اینیملز اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ لیپرڈ اس کے بعد بلیک بیئرز اور مختلف جو ہے ریکسوس منکیز وغیرہ پائے جاتے ہیں. سوائل یہاں پہ بڑی فرٹائل ہوتی ہے, نیوٹریئنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان علاقوں کو جو ہے نا ہیومنس بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں, لکڑیاں کاٹتے ہیں وہاں سے اور جانوروں کو کا بھی وہاں پہ شکار کرتے ہیں. دوسرا جو ایک اور طرح کا جو فارسٹ ہوتا ہے دیٹ از اے کارنیفیرس الپائن اینڈ بوریل فارسٹ. یہ یوریشیا نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں پائے جاتے ہیں. یہاں پہ بڑا کم ٹیمپریچر ہوتا ہے, 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے. فریزنگ بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ برف بھی جمنے لگ جاتی ہے. 0 سے لے کے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہاں پہ ٹیمپریچر رہتا ہے. سنو یعنی کہ برف باری بھی ہوتی ہے. کلائمیٹ یہاں پہ سخت ہوتا ہے, یہاں پہ لائف سوٹیبل نہیں ہوتی, لائف کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف وہی اسپیشیز رہ سکتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اڈیپٹڈ ہوتی ہے. مارکو پولو شیپ ہو گیا, بائسنز ہو گیا, وولف, بلیک بیئر. یہ اس کے بعد یہاں پہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی وہ والے پلانٹس ہوتے ہیں جن کی نیڈلز کی طرح کے لیوز ہوتے ہیں نا جو کہ سردی کو سروائیو کر سکیں. یہاں پہ ہیومن زیادہ ان فارسٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتے کیونکہ یہاں ان تک جو ہے نا وہ کم ہی ان کی لیس ایکسیسیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ زیادہ رسائی نہیں حاصل کر سکتے ہیومنس. اس کے بعد ہم لوگ گراس لینڈ ایکو سسٹمس کی بات کرتے ہیں. پاکستان اس کے بعد یوریشین کنٹریز اور جو نارتھ امریکہ میں گراس لینڈ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں. 2 طرح کے یہ ہوتے ہیں, پریریز اور سوانا. یہاں پہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہ 250 سے 750 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہیں. اور واٹر یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ گراسز بھی ہوتے ہیں, لمبے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, پھلیوں والے بھی ہوتے ہیں, ہربز یعنی کہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, موسز اور لائکنز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو جانور پائے جاتے ہیں وہ ریپٹائلز بھی ہوتے ہیں, ریپٹائل جو کہ رینگ کے چلتے ہیں نا, ایمفیبینز بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد میملز بھی ہوتے ہیں. ڈیکمپوزرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فنجائی اور بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں. ان علاقوں میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیزرٹ ایکو سسٹم, یہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, 25 سے صرف 50 ملی میٹر ہوتی ہیں. یہاں پہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر پانی کو اسٹور کر سکتے ہیں, کیکٹائی, سکولنٹ لیوز اور سٹیمز وغیرہ. یہاں پہ جو اینیملز ہوتے ہیں یہ خود کو انہوں نے ایسے اڈیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کم پانی پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں. کینگرو, چوہے, ریپٹائلز اور برڈز وغیرہ. یہاں پہ جو انسان ہوتے ہیں وہ ڈیزرٹیفیکیشن کرتے ہیں یعنی کہ ڈیزرٹس میں بھی جا کے رہائش وغیرہ کرنا یا وہاں پہ مختلف چیزیں وہاں پہ کرنا. ڈیزرٹس پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح کی اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ٹنڈرا ایکو سسٹم, یہ وہ علاقے جو بہت ہی زیادہ ٹھنڈے اور بہت زیادہ برفانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے فلاورز یہاں پہ اگ سکتے ہیں. جسٹ ماسکیٹوز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا پرندے وہ ان ماسکیٹوز کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, گیز اور ڈکس وغیرہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اس کے بعد وائٹ بیئرز, فاکسز اور برفانی الو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہیومن انٹرفیئرنس جو بھی ہوتی ہے وہ بڑی لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ پلانٹس بڑے آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ انسان انٹرفیئر کرے, وہاں پہ پلانٹس وغیرہ کو کاٹے تو وہاں پہ اتنی آسانی سے پھر وہاں پہ گرو کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی انسان انٹرفیئرنس کم ہی کرتے ہیں, پلانٹس وغیرہ کو کم ہی کاٹنا اور یہ سارا کچھ کرنا, کیونکہ وہاں پہ بڑا سخت ویدر ہوتا ہے, ہر کوئی وہاں پہ جاتا بھی نہیں ہے.
تو یہ ایکو سسٹمس ہیں مین ان کے آپ لوگوں کو مائنڈ میں باتیں ہونی چاہیے کہ کس طرح کے ان کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، تو کوئی بھی MCQs آ کے اس کو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ٹاپک نمبر 166 میں ہم لوگ 66 سے ہم لوگ 106 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔